اوریہ مقبول جان صاحب نے 2014 میں ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا تجھے آباء و اجداد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ اس میں اوریہ مقبول جان صاحب نے اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت میں واقع ایک میوزیم کا ذکر کیا ہے جس میں ٹیپو سلطان کی تلواریں، چادریں اور دیگر سامان پڑا ہے۔ اوریہ صاحب کہتے ہیں میں حیران تھا یہ سامان بر صغیر سے یہاں کیوں لایا گیا۔ پھر کہتے ہیں دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیپو سلطان کو جس فوج نے شہید کیا تھا اس کے سربراہ کا تعلق اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت سے تھا۔ اس شخص کا نام ڈیوڈ تھا۔ یہ 1757 میں ایک تاجر کے گھر پیدا ہوا۔ اس نے 1772 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور 1779 میں اسے کیپٹن کی حیثیت سے ہندوستان بھیج دیا گیا۔ اس نے کرنل بیلی کی سربراہی میں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی سے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں انگریز کو بری طرح شکست ہوئی، اکثریت ماری گئی، جو فوج بچی وہ قیدی بنا لی گئی۔ ڈیوڈ بھی شدید زخمی تھا، اسے بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس نے 4 سال قید کاٹی، پھر آزاد ہو کر انگلستان پہنچا تو اسے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور پھر 1790 میں اسے دوبارہ ہندوستان بھیج دیا گیا۔ یہاں اس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑیں۔ آخری جنگ میں 50,000 سپاہیوں نے حصہ لیا۔ برطانوی فوج کے سپاہی 26,000 تھے جبکہ ٹیپو سلطان کے ساتھ 30,000 سپاہی تھے۔ جب امیر صادق کی غداری کی وجہ سے برطانوی فوج قلعے کے کھلے دروازوں سے اندر داخل ہوئی تو ٹیپو سلطان کے ساتھ لڑنے والے فرانسیسی سپاہیوں نے اسے خفیہ راستے سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا تو اس پر ٹیپو سلطان نے اپنا تاریخی جملہ کہا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ 4 مئی 1799 تھا۔ اسی دن ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا اور اسی شام ٹیپو سلطان کو دفن کر دیا گیا۔ اوریہ صاحب کہتے ہیں ٹیپو سلطان کے نوارداد کے ساتھ ایک تحریر ہے جس کے الفاظ یہ تھے، ٹیپو سلطان ہندوستان میں برطانیہ کے مفاد کے لیے اتنا بڑا خطرہ ثابت ہوا تھا کہ اس کی موت کی وجہ سے برطانیہ میں قومی سطح پر جشن منایا گیا۔ آج ہماری نسل کو اپنی تاریخ سے اس قدر لا علم کر دیا گیا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے آباء و اجداد کس قدر جرأت اور بہادری کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ جو قوم برطانیہ میں لکھی ہوئی نظم اور کتابوں کو پڑھ کر جوان ہو رہی ہے اسے کیا خبر کہ اس کا ایک ماضی تھا جس پر اسے فخر کرنا چاہیے تھا۔ اوریہ صاحب کہتے ہیں جو قومیں دوسروں کی عظمتوں کی کہانیاں پڑھ کر جوان ہوتی ہے وہ مرعوب ذہن اور مردہ ضمیر لے کر پلتی ہے۔ تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔